السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، بھائیوں بہنوں اور بچوں، ہم نے کل جو سبق لیے تھے اظہار کا قاعدہ، نون ساکن تنوین میں اظہار کا قاعدہ. اظہار کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف آئے تو نون کی آواز کو فی الفور ادا کرنا. جیسا انعمت، ونہر، انعمت، منہا. تو یہ جو ہے اظہار کا قاعدہ تھا. یہ 6 حروف ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو جب یہ 6 حروف آ جائے تو اس کو فی الفور ادا کرنا، ذرا بھی جو ہے دیر نہیں کرنا. یہ اظہار کا قاعدہ ہوا تھا. پھر دوسرا ہم نے قاعدہ لیے تھے اظہار مطلق. اظہار مطلق کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن اور حروف ادغام یا واو میم نون لام را یرملون، یہ حروف ایک کلمے میں آئے تو پھر اس کا ادغام نہیں ہوتا بلکہ اظہار ہوتا، اس کو اظہار مطلق بولتے ہیں. یرملون، یا واو میم نون لام را کب آئیں گے؟ نون ساکن کے بعد. اب یہ اگر ایک کلمے میں آ گئے تو پھر اس کو جو ہے یہ ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا. اس کو اظہار مطلق بولتے ہیں. دنیا، قنوان، سنوان، بنیان، یہ 4 ہی کلمے بار بار آئے ہوئے ہیں، دنیا، قنوان، سنوان اور بنیان. تو یہ ہو گیا اظہار مطلق. اب ہم پرسوں جو قاعدہ لیے تھے نون ساکن کا ادغام، نون ساکن تنوین کا ادغام مال غنہ اور بلا غنہ. اب اس میں مستثنیات ہے، چھوٹ، ایگزمپشن، چھوٹ. تو وہ کیا ہے؟ یاسین والقرآن، یاسین والقرآن. یاسین، یہاں پہ یہ آیت ختم. والقرآن، والقرآن. اب یہ یاسین والقرآن میں یہ نون ساکن ہے، سین میں نون ہے، سین میں کیا چاہیے ایک منٹ بلا سکتے ہیں؟ ہاں. اب ہم جو ہے یاسین والقرآن، ہم دیکھیں مستثنیات دیکھ رہے ہیں، ادغام مال غنہ کے مستثنیات کیا ہے؟ یاسین، یاسین. اب یہ یاسین ہے نا، اس کے بعد والقرآن. آواز آتا ہے ساؤنڈ. اب دیکھیے یاسین والقرآن. اب یہ اس میں دیکھیے یہ سین ہے نا، یہ سین. تب سین میں سین یا نون ایسا آتا ہے. یہ جو سین ہے، یہ سین جو ہے اس میں 3 حروف ہے، سین، یا اور نون. سین یا نون. اب تو یہ نون ساکن ہو گیا. اب یہ نون ساکن کے بعد یہ واو آ گیا، نون ساکن کے بعد یہ واو آ گیا. تو قاعدے کے اعتبار سے یہاں پر ادغام ہونا چاہیے یا تجدید آنا چاہیے، یہاں تجدید آنا چاہیے. کیا ہونا؟ قاعدے کے اعتبار سے یہاں پر یہ نون ساکن کے بعد واو آ گیا تو تجدید نہیں بھی ہے تو ہم کو لگانا پڑتا، تجدید نہیں بھی ہے تو ہم کو لگانا پڑتا. تو یہ یہاں پر تجدید لگاتے. لیکن یاسین والقرآن میں اس کا مستثنیٰ ہے، چھوٹ، ایگزمپشن. یہاں پر ادغام نہیں ہوگا. یاسین والقرآن. اب اسی طرح نون والقلم، نون، نون والقلم، والقلم. اب اس میں بھی جو ہے یہاں پر بھی نون، نون میں 3 حروف ہے، نون واو نون، نون واو نون، نون. پھر اس کے بعد والقلم. تو اس میں کیا ہوگا؟ قاعدے کے اعتبار سے جو ہے ادغام ہونا چاہیے، تو یہاں پر بھی ادغام نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر اظہار ہی کریں گے. نون والقلم، یاسین والقرآن، یاسین والقرآن. اب یہ
تو دو مستثنیات ہیں ادغام مع الغنہ کے، یاسین والقرآن نون والقلم، یاسین والقرآن نون والقلم۔ اب ویسے ہی طاسیم میم، اب دیکھیے طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں، الگ الگ حروف ہیں، طا سین میم۔ اب یہ طا سین میم کا، اب اس میں سین کے نون کا، سین کے نون کا میم کے میم میں ادغام ہے، تین حروف ہیں، یہ سین اور یہ میم، یہ سین اور یہ میم۔ اب یہ سین میم، تو یہاں پر یہ نون کا میم میں ادغام ہوگا، تو یہاں پر تجدید ہے، یہ یہاں پر سین پر یہاں اس واسطے تجدید آئی، اب یہاں پر تجدید ہے، یہ ہے مد بھی ہے یہاں پر، طاسیم میم۔ تو اس کو پڑھتے وقت کیسے پڑھیں گے؟ طاسیم میم۔ تو صرف دو مستثنیات ہے، یاسین والقرآن اور نون والقلم، ادغام مع الغنہ کے جو ہے یہ دو مستثنیات ہے، تاسین یاسین والقرآن، یاسین والقرآن اور نون والقلم، یہ دو مستثنیات ہیں۔ اب یہ تاسیم میم میں نون کا میم میں ادغام ہے، تو اس کو پڑھتے وقت تاسیم میم پڑھیں گے، تاسیم میم، اس کو پڑھتے وقت تاسیم میم، ایسا تاسین میم نہیں پڑھیں گے، نون کا ادغام ہو گیا میم میں، تو ایسا تاسیم میم۔ تو یہ ہم کو ادغام مع الغنہ کے جو ہے مستثنیات ہو گئے۔ اب ہم جو ہے آج قاعدہ لیں گے نیا اخفا کا۔ اب اخفا کیا ہے؟ اخفا یعنی چھپانا، اخفا کے معنی چھپانا۔ نون ساکین یا تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف ہیں، تا سا جیم، دال زال زا، سین شین صاد ضاد طا ظا، فا قاف کاف۔ اگر نون ساکین یا تنوین کے بعد یہ 15 حروف آئے تو اخفا ہوں گا۔ اخفا کے معنی چھپانا، 2 حرکت تک ناک کے باسے میں آواز لی جانا۔ اخفا کے معنی چھپانا، چھپانے کے لیے کیا ہے؟ ناک کے باسے میں ہم آواز لے جائیں گے۔ اب اس کی مثال جو ہے اس میں دیکھیں گے، دیکھیے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 3 ہے، دیکھو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، 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 تو یہ ہوگا ینفقون۔ دوسرا والذین یؤمنون بما انزل، بما انزل، 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 پھر الیک وما انزل، انزل، اب من قبلک۔ اب سورہ بقرہ میں جو ہم جو ہے اس کی مثال دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 3 ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، 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 تو یہ اخفا ہوگا۔ دوسرا والذین یؤمنون بما انزل، انزل، پھر الیک وما انزل، انزل، اب اس کے بعد من قبلک، من قبلک۔ تو اخفا کے 15 حروف ہے، 15 حروف یاد کرنا، تا سا جیم دال زال زا، سین شین صاد ضاد طا ظا، فا قاف کاف۔ اب اس کا اور ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اظہار کے 6 پکے حروف یاد رکھنا، 6 حروف جو اظہار کے ہیں وہ ایک دم پختہ اور پکے یاد رکھنا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف آئے تو اظہار ہوں گا۔ اب ادغام کے 6 حروف ہے تو آٹومیٹک تجدید آ جاتی، آیت قرآن میں ہر جگہ جو ہے ادغام کی علامت تجدید آ جاتی۔ تو آپ کو اگر وہ حروف یاد نہیں بھی رہے تو آپ برابر ادغام بلا غنہ، ادغام مع غنہ کرتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، ہے نا، تو ادغام بلا غنہ آپ خود کر لیتے ہیں۔ ہاں، تو جہاں جہاں بھی ادغام ہوتا ہے تو قرآن شریف میں اس کی علامت تجدید آ جاتی ہے، اگر حروف یاد بھی نہیں رہے تو آپ ادا کر دیتے برابر۔ اب اخفا کے لیے البتہ 15 حروف یاد رکھنا مشکل ہے، یاد تو رکھنا اچھی بات ہے، 15 حروف یاد کرنا۔ اگر 15 حروف آپ کو یاد نہیں بھی رہے تو یہ 6 حروف پکے یاد رکھنا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب اگر نون ساکن تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ گئے تو
اظہار ہوں گا. اور 6 حروف کو چھوڑ کے جتنے بھی حروف آئیں گے سب اخفا. 15 حروف اخفا کے آئیں گے. ادغام کے آٹومیٹک تجدید آ جاتی اور اخلاق کے واسطے میم لکھا ہوا آ جاتا. تو آپ کو وہ یاد نہیں بھی رہا تو وہاں پر آپ کو جو ہے چھوٹا میم لکھا ہوا آ جاتا, آپ برابر اقلاب کرتے. ادغام کے واسطے بھی آپ ادغام برابر کرتے. تو صرف اخفا کے لیے خاص طور پہ یاد رکھنا یہ ہے کہ اظہار کے 6 حروف پکے یاد رکھنا, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. اگر نون ساکن تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ گئے تو فی الفور ادا کرنا. یہ 6 حروف چھوڑ کے باقی کتنے بھی حروف آن دو تو آپ اس میں اخفا کرنا. تو 15 حروف یاد رکھنا اچھا ہے. تا سا جیم, دال دال زا, سین شین صاد ضاد طا ظا, فا قاف کاف. تو اگر نون ساکن تنوین کے بعد یہ 15 حروف آئے تو نون ساکن کا اخفا ہوگا. تو یہ ہم نے اخفا کا دیا. تو اب نون ساکن تنوین کے ہمارے پورے قاعدے ہو گئے, اظہار, اخفا, ادغام, اقلاب اور اظہار مطلق بھی ہو گیا اس کے اندر. تو یہ نون ساکن تنوین کے قاعدے ہو گئے. اب ایک چھوٹا سا قاعدہ رہ گیا اس میں, وہ ہے اپنے نون قطنی کا. نون قطنی کا اب ہم نے دیکھے نون قطنی کے قاعدے میں تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی آئے تو نون قطنی ہوتا. تنوین کے بعد حمزہ وصلی آئے, تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر یا حمزہ وصلی آئے تو یہ ہوگا نون قطنی کا قاعدہ. نون قطنی کا قاعدہ تو کیسے ہوگا؟ اب جیسے مثال سورہ اخلاص, قل اللہ کا سورہ ہے, دیکھو قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, ہے نا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب دیکھیے اس میں اللہ الصمد ہے نا. اب اس میں کیا ہے, قل اللہ میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے احد اور اس کے بعد اللہ. اب دیکھیے احد میں تنوین ہے 2 پیش ہے اور اللہ کا حمزہ وصلی ہے, اللہ کا حمزہ وصلی ہے. اب جب اس کو ملا کر پڑھیں گے ہم تو نون قطنی ہوئیں گا. تنوین میں جو نون چھپا ہوا ہے, تنوین میں ایک نون چھپا ہوا رہتا, تنوین میں نون چھپا ہوا رہتا. یہ نیلا پین ہے کیونکہ ارے یہ پرانا پین لے لیا آپ نے, وہ بلیک ہے. پہلے یہ بلیک ہے بلو. یہ احدن, ہاں احدن. اب یہ دن کیسا ہے, یہ دن ہے ایسا, یہ دن اور یہ دن دونوں برابر ہے تو اس میں نون چھپا ہوا ہے. تو قل هو اللہ احد للہ الصمد, تنوین میں کا ایک یہ پیش باقی رکھیں گے اور یہ جو نور ہے اس کو زیر دیں گے, احد للہ الصمد. اب اکثر آپ لوگوں نے سنے ہوں گے کہ امام صاحب جو ہے سورہ پڑھتے ملا کر تو قل اللہ احد للہ الصمد پڑھتے, قل اللہ احد للہ. تو اس میں جو نون چھپا ہوا ہے, تنوین میں جو نون چھپا ہوا ہے اس کو زیر دیتے ہیں. تنوین میں نون چھپا ہوا ہے تو اس کو ملاتے وقت زیر دیتے ہیں, کیونکہ 2 ساکن ایک جگہ آ گئے تو اس کو پہلے حرف کو زیر دیتے ہیں. احد للہ الصمد, احد للہ. اب یہاں پر اب اگر آپ نے سنے تو آپ بعض لوگوں کو معلوم نہیں رہتا, اگر حافظ صاحب نے پڑھ دیا, امام صاحب نے بولے قل اللہ للہ الصمد پڑھ دیا بولے تو قاعدہ نہیں معلوم ہے آپ کو, انہوں نے قاعدے سے پڑھے. ایسے ہی دیکھو سورہ ملک ہے, سورہ ملک میں بھی دیکھیے سورہ ملک 29واں پارہ ہے, اس میں سورہ ملک میں دیکھیے تبارک الذی بیدہ الملک, پیج نمبر ہے دیکھیے سورہ ملک تبارک الذی, پیج نمبر دیکھو 562. اب دیکھیے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اب یہاں انہوں نے نون بعد میں لکھے, دیکھیے ہاں, تو یہ اصل میں کیا ہے, قدیر ہے اور الذی ہے, یہ ہے قدیر الذی. دیکھیے یہ ہے قدیر, قدیر یہ یہاں آیت ہے اور یہ الذی ہے. کیا ہے یہ الذی, الذی قدیر الذی, تو یہ قدیر الذی. تو یہ جو 2 پیش ہے اور یہ حمزہ وصلی ہے, تو یہ اصل میں یہ ایسا ہے, لیکن اب چونکہ ملا کے پڑھتے وقت یہ نون قطنی ہو جاتا تو کیا کرتے ہیں, اس میں قرآن شریف میں ایسا لکھا ہوا ہے قدیر
قدیر، اور پھر یہ حمزہ کے نیچے انہوں نے نون دے دی، نیلذی، کیا ہے یہ نیلذی، تو یہ حمزہ کے نیچے انہوں نے نون لکھ دی، تو ملا کے جب پڑھیں گے تو قدیر نیلذی، قدیر نیلذی، رکے تو قدیر الذی. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پھر قدیر الذی پڑھتے ہیں تو وہ برابر ہے، لیکن اگر قدیر پہ رک گئے تو نیلذی پڑھ لیتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر نیلذی، وہ کیا سمجھتے ہیں یہاں نون پہ زیر لکھا ہوا ہے اس لیے نون پہ نون پڑھنا ہے نیلذی. تو وہ قاعدے کے حساب سے یہ ہے کہ ملاتے وقت قدیر نیلذی، ملاتے وقت قدیر نیلذی، رک گئے تو قدیر الذی، رک گئے تو قدیر الذی. تو یہ ہو گیا ہمارا نون قطنی کا قاعدہ. اب ہم مخرج لیں گے. اب مخرج میں ہم لام، نون اور را، لام، نون اور را، تو یہ تین مخرج ہم لیں گے. اب لام کا مخرج جو ہے زبان کی نوک، زبان کی نوک کا کنارہ اوپر کے مسوڑوں کو لگانے سے نکلتا ہے. دیکھو یہ زبان کی نوک کا کنارہ ہے، یہ اوپر کے مسوڑوں کو لگانے سے ہوتا ہے. دیکھیے ہاں ال بولیے ال، تو زبان کی نوک کا کنارہ یہاں اوپر مسوڑوں کو لگا ال، تو زبان کی نوک کا کنارہ اوپر کے مسوڑوں کو لگنے سے لام کا ال. اب ویسے ہی ان، زبان کی نوک کا کنارہ اوپر کے مسوڑوں کو لگتا ہے لیکن لام کے مخرج سے تھوڑا نیچے. ان بولیے ان کیا ہوا، یہ نوک لگی دیکھا پیچھے لگی تھوڑا، اور لام کے وقت بہت زیادہ ال. اب اس کے بعد ان، تو زبان کی نوک جو ہے اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگی، تو پیچھے کی طرف سے زبان کی نوک کا کنارہ اوپر کے مسوڑوں کو لگانے سے لام نکلا. اب نون اس کے تھوڑا نیچے سے زبان کی نوک جو ہے اس کو لگائے ال ان. اب را جو ہے ار، تو زبان کی جو پیٹ اوپر کے مسوڑوں کو لگنے سے را نکلتا ہے. زبان کی پیٹ، نوک کی پیٹ ار ہے نا، اوپر کے مسوڑوں ار، تو زبان کی نوک کی پیٹ اوپر کے مسوڑوں کو لگنے سے را نکلتا ہے. ار ال ان ار، ال ان ار. تو یہ ہو گیا ہمارا لام اور نون اور را کا مخرج. یہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے اوپر کے مسوڑوں کو لگنے سے جو ہے لام، اور نون بھی وہیں سے نکلتا، اور را جو ہے جو قریب قریب ہے، لام نون اور را. ال کے وقت زبان کی نوک پیٹ پیچھے لگتی، نون کے وقت تھوڑا آگے لگتی، اور را کے وقت زبان کی نوک کی پیٹ اوپر مسوڑوں کو لگتی. ار ال ان ار. تو یہ ہو گیا ہمارے مخرج. اب ہم آج اجرائی کریں گے. اجرائی کون سے اس کی کریں گے، دیکھیے یہ دیکھیے سورہ ویل لکلی، ویل لکلی کی اجرائی کریں گے. یہ پیج نمبر 607 پہ ہے، 607 سورہ لیل. دیکھیے ہم جو ہے سورہ لیل نہیں بلکہ سورہ ملک لیں گے، تبارک الذی بیدہ الملک. تو اس میں ہم پڑھ کر اس کی اجرائی کریں گے. ہاں اب دیکھیے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. چلیے کریے اب اس کی اجرائی. حمزہ مد حکمی، ہاں با میں مد حکمی. چلو با میں مد حکمی، حمزہ وصلی، لام تعریفی، لام حرف شمسی. الذی میں کیا ہوگا، وصلی، حمزہ وصلی. زی میں یا مدہ، زی میں یا مدہ مد اصلی، مد اصلی. دی ہل، یہ حمزہ بولو خالی، حمزہ وصلی، لام تعریفی، میم حرف خمری. شروع کرو ال الملک، الملک وہو اعلیٰ کل شیء قدیر، شیء قدیر، شیء قدیر. قدیر. شیء میں کیا ہوگا، یا شیء میں یا لینا ہوگا، شیء میں یا لینا، شیء میں یا ان میں اخفا. قدیر میں یا مدہ، یا مدہ یا مد اصلی. اب آگے اب یہ ملائیں گے تو نون قطنی کا فائدہ. قدیر للذی، قدیر للذی ملائے تو نون قطنی کا فائدہ ہوگا
قدیرون الذی، ملائے تو قدیرون الذی، اور رک گئے تو قدیر، اس کے بعد شروع کریں گے تو الذی، الذی، الذی میں حمزہ وصلی، حمزہ وصلی، شروع کریں گے تو الذی، زی میں یا، زی میں یا مدہ، یا مد اصلی، مد اصلی، خلق الموت اس میں بھی حمزہ وصلی، لام تعریفی، میم حرف خمری، مو، مو میں لینا، واو لینا، ہاں تو الموت، الموتا، تو واو لینا ہوگا، یہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی، مو۔ اب دیکھیے یہ جو ہمارے خود شیخ قطب الدین صاحب حروف شمسی حروف قمری جو بول رہے ہیں، تو یہ حروف شمسی اور قمری کا قاعدہ ہم انشاءاللہ بعد میں لے لیں گے، ہاں تو ابھی الموتا، الموتا، ہاں الموتا، یہ حروف شمسی قمری کا قاعدہ لے لیں گے بعد میں۔ اب آپ جو ہے صرف وہ حمزہ وصلی بول دیا، ہاں الموتا، ہاں حمزہ وصلی، لام تعریف، نہیں وہ مت بولو، اچھا حمزہ وصلی، حمزہ وصلی، الموتا، الموتا، واو، واو لینا، ہاں پھر والحیاتا، والحیاتا، حمزہ وصلی، حمزہ وصلی، شروع کریں گے تو شروع کریں تو الحیات، حیا میں، الحیا، حیا میں حیا میں مد حکمی، ہاں یا الف مقصورہ کو الف مقصورہ، مد حکمی بھی بولتے ہیں، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد حکمی بولتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہم مد حکمی کا قاعدہ لے لیں گے، یہ بھی ایک قاعدہ ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد حکمی بولتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہم لے لیں گے، ہاں لیب، لیب میں کیا ہوں گا، با میں، با میں خلخلہ، ہاں لوکم میں، کم میں میم جمع، نہیں وہ ہاں اظہار، اظہار شفیع، اظہار شفوی، اظہار شفیع، میم ساکن کے بعد حمزہ اصلی آ گیا، اظہار شفوی، اب یہ حمزہ کیا ہے، حمزہ ہے حمزہ وصلی، اصلی، اصلی، ہاں دیکھو ہر حال میں قائم ہے نا یہ، جی جی، ہاں لیبلوکم ایکم احسن، حمزہ اصلی، ملائے گی بھی تو لیبلوکم ایکم احسن، تو یہ حمزہ اصلی ہے، حمزہ اصلی، کم میں کیا ہوگا، کم میں اظہار شفیع، اظہار شفیع، اور کیا ہے حمزہ اصلی، اصلی، ہاں عملاً، رکیں گے تو رکیں گے تو وقت بالابدال، عملا، عملا، ہم وقت کے قاعدے بھی لے لیں گے بعد میں کیسے رکتے تو یہ دو زبر کو الف سے بدل، الف سے، عملا، اب ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا، عملوں، عملاً وہو، عملوں، یہ ادغام ادغام مال غنہ ہو جائے گا، ہم کو تجدید لگانا پڑے گا ملاتے وقت، ہاں ملاتے وقت اس کو تجدید لگانا پڑے گا، عملاً وہو، ہاں رک گئے تو پھر ادغام نہیں ہو رہا، اس لیے پھر جو ہے عملا عملا، وہو ملائیں گے تو عملاً وہو، ہاں وہوا کے بعد، وہوا کے بعد حمزہ وصلی، شروع کریں گے تو العزیز، عظیم یا، زی میں یا مدہ، ہاں عزیزو کے بعد، عزیزو کے بعد حمزہ وصلی، شروع کریں گے تو الغفو، الغفو، غفو میں واو، واو میں واو مدہ، واو مد آگے، الذی میں، الذی میں حمزہ وصلی، ہمارا شروع کریں گے تو الذی، الذی، زی میں، زی میں یا مدہ، یا مدہ یا مد اصلی، مد اصلی، اس کو مد اصلی بھی بولتے ہیں یا مدہ بھی بولتے ہیں، خلق سبع، سبع میں، سبا میں خلخلہ، باب خلقلہ، با میں سماوات میں، سماوات مد حکمی، ہاں مد حکمی، ہاں اس کے بعد تین میں، تین میں اظہار، تین میں اخفا، تین میں اخفا، ہاں طباقا، رکیں گے تو رکیں گے تو وقت بالادباء، دو زبر کو الف سے بدل دیں گے، یہ بعد میں قاعدہ بتائیں گے آپ کو، طباقا، اب اس کو ملائیں گے تو ملائیں گے تو ادغام، ادغام مال مال غنہ ہو جائیں گے، دیکھو تنوین کے بعد میم آ گیا، ملا کر پڑھیں گے تو طباقم، تجدید لگانا پڑیں گے، تجدید، ادغام کر رہے تو تجدید لگائیں گے، نہیں کر رہے تو نہیں لگائیں گے، تب یہاں ہم ادغام کر رہے تو اس کو تجدید لگانا پڑے گا، ہاں طباقم ماترا، رک گئے تو طباقا ماترا، اب ماں میں کیا ہوں گا، ماں میں مد اصلی ہوں گا، ہاں ترا میں را میں مد حکمی ہوں گا، یا مد اصلی، یعنی یا اب فی میں وہ یا چھوڑ دیجیے، فی میں، فی میں مد اصلی، ہاں فی میں مد اصلی، خلقی کے بعد، خلق کے بعد حمزہ وصلی، شروع کریں گے تو الرحمن، 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 ماں میں، ماں میں مد حکمی، ہاں من میں، من میں اخفا، اخفا، من میں من میں اخفا، اخفا، تفاوت میں، تفاؤف میں مد حکمی، ہاں اب اس کے تفاوت پہ رک گئے تو تفاوت اور فرج ہے، اب ملائیں گے تو ملیں گے تو اخفا، اخفا ہوں گا، دیکھیے تفاوتن فرج، تفاوتن فرج، ملا رہے تو پھر اخفا کرنا پڑے گا، اخفا کیونکہ یہ حروف اخفا ہے، فا قاف کاف، حروف اخفا ہے، فا قاف کاف، اب یہ فا کے بعد کیا ہے دیکھو، رکے تو مد وہ رکے تو ہا ہو جائے گا نا، نہیں تفاوت تو ہوگا، اب آگے فا میں مد اصلی، یہ دکھ رہا مد اصلی، ہاں حمزہ وصلی، ہاں دیکھو واو فا جو ہے یہ حروف جوڑنے کو آتے ہیں، جوڑنے کے دو کلمے کو جوڑنے کو حروف آتی ہے، تو یہ حروف جوڑنے کو آ گیا، اب اس کو پڑھیں گے تو فرجی، فرجی، تو یہ کیا ہے، یہ حمزہ وصلی، وصلی ہے، فرجی
ملانے میں گر جا رہا ہے، یہ حمزہ وصلی ہے. اچھا فا کو ہٹا تو شروع کیسا کریں گے؟ اف ارجی، ارجی اس کو زیر لگائیں گے ارجی کیونکہ جیم پر زیر ہے اس لیے ارجی ہے. ارجی ارجی ہے. ارجی تو اور ملا کے پڑھیں گے تو فرجی. فرج. یہ دکھ رہا الف مدہ، دکھ رہا الف مدہ الف مدہ. لیکن ہے حمزہ وصلی حمزہ کیونکہ آپ ملانے میں گر جا رہا. فرجی فرجی. ہاں البصرہ میں البصرہ میں حمزہ وصلی لام شروع کریں گے تو البصر البصر. البصر. حل ترا حل ترا من میں من میں ترا من میں اخفا. فا فا قاف کا حروف اخفا. من فطور، من فطور، فطور میں واو مد. واو مدہ. اب فطور ان کو سما سے ملائیں گے تو فطور ان کے سما سے ملائیں گے تو ادغام نہیں اخفا ہو جائیں گے. اخفا ہے. یہ سا حروف اخفا ہے. اخفا اخفا ہے. ہاں حروف اخفا ہے. حروف ہاں اخفا. ہاں فطور ثم مرجع. ثم فطور ثم مرجع. ثم اب میم میں کیا ہوگا؟ میم مشدد میم مشدد غنہ غنہ ہو جائے گا. اس کے بعد حمزہ حمزہ وصلی وصلی ہے. اب وہاں شروع کریں گے تو کیسے شروع کریں گے؟ ارجی ارجی ارجی. ہاں یہ دیکھو اوپر فرجی ہے نا، وہاں پہ بھی حمزہ وصلی تھا مگر فا کے ساتھ تھا تو اس کو ملا کے لکھ دیجیے. یہاں الگ لکھے ارجی. ہاں ارجی البصر. ہاں بصر. بصر. یہ تو ارجی کے بعد کیا آئی ہے؟ حمزہ وصلی. حمزہ شروع کریں گے تو البصر. لام دیکھیے حمزہ وصلی لام کے ساتھ رہا تو ہمیشہ زبر لگائیں گے. زبر لگا. حمزہ وصلی کے ساتھ کبھی بھی لام رہا تو حمزہ زبر ہی لگائیں گے. زبر ہی البصر. البصر. کرتئی تئی میں تائی میں لینا یا لینا. یا لینا. ہاں ینقلب میں ینقلب اخفا. ہاں ینقلب میں اخفا. ہاں ینقلب. اب اس کو کیا کریں گے؟ ینقلب با میں کیا ہو جائیں گے؟ با میں خلخلہ. ینقلب. ینقلب. ہاں ینقلب. ینقلب. ین میں اخفا ہوگا، با میں قلقلہ. ینقلب. ینقلب. ہاں الیکا میں ای کیا ہے؟ لینا. حمزہ ہے حمزہ پہلے ای حمزہ ہے اصلی. ای حمزہ ہے اصلی. الی میں یا لینا. ہاں کل بصرو میں کل بصرو میں حمزہ وصلی. ہاں شروع کریں گے تو البصر. ہاں لام ہے نا ہمیشہ زبر لگے گا. البصر. خا میں خا میں مد اصلی. ہاں الف مدہ یا مد اصلی. او میں او میں لینا. نہیں ادغام. ادغام مال غنہ. ہاں ادغام مال غنہ ادغام کیونکہ تنوین کے بعد واو آ گیا. ادغام یا واو میم نون آئے تو ادغام مال غنہ تھا. تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون آئے تو ادغام مال غنہ. صحیح. او وہ حسیر. حسیر میں یا حسین میں یا لینا. یا مدہ. یا ساکن سے پہلے زیر ہے. یا مدہ یا مد اصلی. اب حسیرون کو واو سے ملائیں گے. ادغام مال غنہ. ہاں اب دیکھو ہم کو تجدید لگانا پڑے گا. حسیرون ولقد. حسیرون ولقد کیونکہ تنوین کے بعد واو آ گیا. یا واو میم نون ادغام مال غنہ کے حروف ہے اور اس کو تجدید لگا کر پڑھنا پڑتا ہے. رک گئے تو پھر ادغام نہیں ہوگا. وہ ہوا حسیر ولقد زینا. وہ ہوا حسیر ولقد زینا اور ملائیں گے تو وہ ہوا حسیر ولقد. اب دال میں کیا ہوں گا؟ دال میں خلخلہ. ہاں ولقد. قد دال میں قلقلہ. زینا نون میں کیا ہوں گا؟ نون میں نون مشدد نون مشدد غنہ ہوگا. زینا. زینا مد اصلی. مد اصلی. اب یہ کیا ہے؟ حمزہ وصلی. حمزہ وصلی. اور اب اس کو نہیں اب اس کو ملائیں گے تو زینا السما. زینا السما. اب زینا پہ رک گئے تو شروع کیسا کریں گے؟ نا پہ اگر رک گئے تو اس کو حمزہ اصلی زبر لگا. ہاں زبر لگائیں گے. زبر. السماء. ہمیشہ لام کے ساتھ جو حمزہ ہے اس کو جو ہے زبر ہی لگائیں گے. لام کے ساتھ جو حمزہ رہیں گا اس کو ہمیشہ السماء. السماء میں کیا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ اور حمزہ اصلی. حمزہ اصلی. اب الدنیا. اب یہ کیا ہوگا؟ حمزہ وصلی. وصلی. اور یہ شروع کریں گے تو الدنیا. الدنیا. اب الدنیا میں دنیا میں کیا ہوگا؟ دنیا میں وہ اظہار مطلق. اظہار مطلق. دیکھو ہے نا نون ساکن اور حروف ادغام ایک کلمے میں آ گیا تو اظہار مطلق. دنیا اس کے 4 کلمے ہیں. دنیا قنوان سنوان بنیان. تو یہاں پر اظہار مطلق ہوگا. اب دنیا میں کیا ہوگا؟ الف الف مدہ یا مد اصلی. الف مدہ یا مد مد بی مسوا میں بھی مسوا میں بھی مد اصلی. الف مدہ یا مد اصلی. بی میں بھی بی میں بھی یا مدہ. ہاں یا مدہ یا مد اصلی. وجعلنا میں وجعلنا میں مد ہوگی. ہاں مد ہوگی. ہاں ہاں مد اصلی. ہاں مد اصلی. ہاں رجوع رجوع میں واو مدہ. واو مدہ یا مد اصلی. اب ملی. ملی میں کیا ہے؟ ملی میں ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ. تنوین کے بعد لام آ گیا. ادغام بلا غنہ.
लिश्शयातीन, या शयातीन, मद्दे हुक्मी, हाँ तीन में ती में मद्दे असली, मध्य असली, मद्दे असली, हाँ वआतदना, व आतदना, हाँ अ अ हमजा असली, हमजा असली, हमजा असली, हाँ आतदना, ना में ना में मद्दे असली, अलिफ मद्दा या मध्य असली, मद्दे असली, लहुम में लहुम में इजहार, इज़ारे इजहार शफ़वी, अब मीम का है तो इज़ारे शफ़वी, अदा में जा में मद्दे असली, मध्य असली, हाँ बस सईर में बस सईद में मद्दे हमजा असली, हमजा बसरी शुरू करेंगे तो अस सईर, अस सईर में या मद्दा, या मद्दा। असर। अब ये देखिए खड़ा ज़बर खड़ी ज़बर उल्टा पेश को मध्य हुक्मी बोलते हैं, इंशाल्लाह इसको बता देंगे। खड़ा ज़बर को मध्य हुक्मी बोलते हैं, खड़ा ज़बर भी बोलते हैं और अलीफ़ मक़सूरा भी बोलते हैं, अलीफ़ मक़सूरा भी बोलते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज इतने सबक है, कल इंशाल्लाह हम फिर नया सबक लेंगे।